اگر آپ دل کے سکون کی تلاش میں ہیں تو اگلی چند باتیں آپ کی زندگی بدل سکتی ہیں۔ یہ وہ 40 احادیث ہیں جنہیں سن کر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ آخر تک ضرور سنیے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: کوئی شخص اپنے بھائی کی خرید و فروخت میں دخل اندازی نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کسی قسم کا غلہ خریدے تو جب تک اس پر پوری طرح قبضہ نہ کر لے اسے نہ بیچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی غم لاحق ہوتا تو نماز پڑھنے لگتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بیماری کی ایک دوا ہے، جب وہ دوا پہنچتی ہے تو اللہ کے حکم سے شفا ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت لینے والے اور دینے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں سب نمازوں سے افضل جمعہ کے دن فجر کی نماز باجماعت ادا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دوسرے لوگوں کی بات سننے کے لیے کان لگائے جو اسے پسند نہیں کرتے یا اس سے بھاگتے ہیں تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسہ پگھلا کر ڈال جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن دعا قبول ہونے کی امید والی گھڑی کو عصر کے بعد سے سورج غروب ہونے تک تلاش کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ تمہارے سرموں میں سب سے بہتر سرما الصمد ہے، جو نظر کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کے بال اگاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بلا تحقیق بیان کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص رات کو اپنی بیوی کے پاس آئے پھر دوبارہ آنے کا ارادہ کرے تو وہ وضو کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص توبہ کرتا ہے اللہ اسے اپنے انعامات سے نوازتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخار جہنم کی بھاپ ہے، اس کو پانی سے بھگاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حرام کی کمائی کھاتا ہے وہ ایسے بیمار کی طرح ہے جس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، حرام کا مال قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل نے مجھے نماز پڑھائی تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار خبردار، بدگمانی سے بچو، بدگمانی بدترین جھوٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ تم قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو اور نہ ان پر بیٹھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ لوگوں سے کوئی چیز نہیں مانگے گا تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ ابن آدم، تو میری طرف چل کر آ تو میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم اجنبی ہو یا مسافر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کی زمین نہایت پاکیزہ اور سفید ہے، خوشبودار کستوری اور زعفران جیسی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے غصہ کو دور کر لے تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنا غضب دور فرما لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے رازداری کے ساتھ کام لیا کرو، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر بد لگ جانے پر معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر دم کر لیا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ نے اگر کبھی ایک دن میں 2 مرتبہ کھانا کھایا تو ضرور اس میں ایک وقت صرف کھجوریں ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے، یعنی اطاعت الہی سے نکل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارا پانی زمین میں بہت نیچے اتر جائے یعنی خشک ہو جائے تو کون ہے جو تمہیں زمین پر بہتا ہوا پانی لا دے؟ مسکراتے رہا کرے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح کے اول وقت نہار منہ اجوا کھجور کھانا ہر جادو اور زہر سے شفا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو انسان کو جس سبب سے روزی سے محروم کیا جاتا ہے وہ محض گناہ ہیں جو وہ کرتا ہے۔ سورۃ الکہف پڑھنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات حفظ کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک کوڑے کی جگہ دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا آدمی وہ ہے جو دیر سے غصے میں آئے اور جلد راضی ہو جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو اہل بیت میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ نیند چھوڑ دینا مشکل ہے مگر جنت کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ اللہ ہمیں نماز فجر کا پابند بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر درود کثرت سے پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی نشان پر کلک کریں۔